نحمدک یا من ترنمت بثنائہ ورق اللسان وتغنمت بتحلیلہ عنادیل الکیان ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم. معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ فضل و احسان اور حضور ختمی مرتبت رحمت کائنات علیہ افضل الصلوات و تسلیمات کے نعرین مبارکہ کا تصدق ہے، جس کے طفیل کسوال بی کے علاقہ ضلع ساہیوال بی کے علاقہ کسوال میں اس خوبصورت ہال میں ہم سب شریک ہیں اور آج ٹریننگ کیمپ برائے معلمین و معلمات کی نشست کو اٹینڈ کر رہے ہیں. اس پر میں آپ تمام احباب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اور بالخصوص ان احباب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس قدر خوبصورت بزم سجائی ہے. یقیناً میں آنے سے پہلے توقع نہیں کر رہا تھا کہ اس علاقے میں اتنی بڑی گیدرنگ ہوگی اور اتنی محبت، عزم، شوق اور ذوق کے ساتھ لوگ شرکت کریں گے. تو یہ میرے لیے باعث صد مسرت ہے، باعث افتخار ہے اور باعث خوشی بھی ہے. محترم حاجی اسلم سہیل مرزا صاحب جو صدر ہیں ضلع ساہیوال بی کے، محترم نثار دھول صاحب اور دھول ہی ہے نا لفظ، محترم حافظ سلطان صاحب، محترم عدنان مغل صاحب اور پروفیسر جنید رضا اویسی صاحب، یہ معزز قائدین ہیں جن کی محنت سے آپ تمام احباب یہاں پر شریک ہوئے. اور اسی طرح ہماری منہاج القرآن ویمن لیگ کی بہنوں میں سے وہ معزز بہنیں جنہوں نے محنت کی، ورک کیا اور آج آپ کو اس مجلس میں لے کے آئے، باجی آمنہ سہیل مرزا صاحبہ اور محترمہ فوزیہ اشہر صاحبہ. تو ان تمام احباب کو میں مرکز کی طرف سے، حضور سیدی شیخ الاسلام کی طرف سے اور اپنی طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. حاضرین ذی وقار، آپ نے مراکز علم کے حوالے سے دو معزز اسکالرز کی بڑی بہترین گفتگو سماعت فرمائی ہے. ایک تو آپ کو یہ آئیڈیا ہو چکا کہ اس مجلس میں خطابات نہ ہونے تھے نہ ہوئے ہیں. یہ پیور پروفیشنل ٹیکنیکل ٹریننگ تھی جو آپ احباب کو اچھا لسنر ہونے کی بجائے اچھا استاذ بنانے کے لیے تھی. اچھا استاذ بنانے کے لیے. حیران کن بات یہ ہے کہ ہم بطور پاکستانی قوم کبھی اچھے سامنے بھی ثابت نہیں ہوئے اور حضور سیدی شیخ الاسلام کی محبت دیکھیں اور ان کا ہم پر اعتماد دیکھیں کہ وہ ہمیں سامعین کی بجائے اساتذہ بنانا چاہ رہے ہیں. اساتذہ بنانا چاہ رہے ہیں. جتنے احباب آئے بیٹھے ہیں، جس قدر محبت سے آپ بیٹھے ہیں، آپ نے لرن کیا کہ لوگوں کو دعوت کیسے دینی ہے. پاکستان بھر میں ایک ہی سوال ہر کوئی ہم سے پوچھتا تھا
کہ سر لوگوں کو کیسے دعوت دیں گے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، کسی کے پاس جائیں گے تو جا کے کیا کہیں گے کہ جی ہم نے گھر میں مرکز علم کھولا ہے، تو یہ بات کیسے کرنی ہے؟ تو ہم نے کہا کہ ایک جملہ شروع کا آپ رٹ لیں، اس سے آغاز کریں، اس کے بعد ایک دو آیتیں کریمہ جو چھوٹی چھوٹی آپ نے یاد کی ہیں وہ پڑھیں اور اس کا ترجمہ کر دیں بس، اور پھر اپنے لفظوں میں عام انداز میں لوگوں کو کہیں کہ ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا ایک ہی حل ہے کہ ہم علم کی طرف پلٹ آئیں۔ کس کی طرف پلٹ آئیں؟ علم کی طرف پلٹ۔ ایک یہ چیز ہم نے لرن کی ہے، ایک یہ چیز بھی ہم نے لرن کی کہ یہ جو نصاب ہے، جو 4 ماہ کا نصاب ہے، پہلے سیمسٹر کا نصاب ہے، اس کو پڑھایا کیسے جائے گا؟ اس کو پڑھا، یہ تھوڑی سی چیز ویسے رہ گئی آج، وہ یہ کہ میں چاہ رہا تھا کہ مردوں میں سے بھی 2 لوگ اٹھ کر کہیں سے بھی پڑھتے تاکہ ہمیں اور آپ سب کو آئیڈیا ہو جاتا کہ کیا ہم اس کو پڑھا بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ اتنا آسان نصاب ترتیب دیا گیا ہے، ہر وہ شخص جو اچھی اردو پڑھ سکتا ہو وہ استاذ بن سکتا ہے، یعنی اس کا خیال کیا گیا ہے۔ بلکہ میں اپنی گفتگو سے پہلے اس پریکٹس کو ہم کر لیتے ہیں ایک دفعہ، کوئی سے 2 احباب، ایک ادھر سے اور بہنوں میں سے 1-2 میں آپ کو کھڑا کروں گا جن کے پاس کتابیں ہیں، تو آپ ایسے کریں، صفحہ نمبر نکالیں 105 کتابیں ہیں سب، ساری لے لی لوگوں نے؟ ساری؟ چلو شکر ہے، الحمدللہ۔ 100 لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے اس نظریہ سے کتاب لی ہے کہ انہوں نے پڑھانی ہے آگے انشاءاللہ۔ تو آپ پیج نمبر 105 پر آئیں۔ 105 پہ ہیڈنگ ہے اہل عرب بت پرستی میں کیوں کر مبتلا ہوئے۔ تو کوئی دوست کھڑا ہو کر 3 لائنیں پڑھ دے بس، جی پڑھ دیں آپ، جی تھوڑا اونچی آواز میں پڑھیے گا تاکہ ہم سب سن لیں۔ دیکھیں جی کیسے یہ چیزیں مراکز علم میں ہم نے پڑھانی ہیں، دیکھیے گا جی۔ ٹھیک ہے، ویری گڈ جی، ان کے لیے کلپنگ دیں۔ مجھے بتائیں کہ یہ کوئی مشکل کام کیا ہے آپ نے؟ انتہائی آسان ہے نا، جسٹ ریڈنگ کی ہے، بہت اعلیٰ۔ اسی طرح اگلے پیج پہ آ جاتے ہیں 106 پہ۔ آپ احباب کی طرف سے کوئی کھڑا ہو جائے جی، بالکل شروع سے پیج کے آغاز سے شروع کر دیں۔ 106 پیج ہے، آپ لوگ بھی کھول کے دیکھیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ کیسے پڑھانی ہیں چیزیں ہم نے۔ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وصال کے بعد کافی عرصہ تک دین ابراہیمی کی کاملاً اتباع جاری و ساری رہی۔ زمانہ جو ماہ و سال کی سرحدیں عبور کرتا گیا، نفسانی خواہشات، ضلالت و گمراہی اور غلط روایات بھی عرب کے معاشرے میں جڑ پکڑنے لگے۔ بس ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ان کے لیے بھی کریں گے۔ کوئی شخص ایسا جو اردو پڑھ سکتا ہے وہ یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ سر یہ مجھے پڑھنا نہیں آتی۔ وہ جو جس کمیٹی کا ذکر کیا گیا، اس کمیٹی نے 1 سال اسی بات پر ورکنگ کی کہ ایسی چیزیں اس کتاب کا حصہ بنائی جائیں کہ جو بعد میں کسی استاد سے سمجھنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ جو ہی آپ ریڈنگ کرتے چلے جائیں آپ کو بات کی سمجھ آتی چلی جائے، تو بہت آسان ہے۔ اب میں اپنی بیٹیوں میں سے کسی سے کہوں گا کہ وہ پیج نمبر 116 پہ آ جاتے ہیں۔ آپ بھی کھول لیں سب لوگ، 116
جی کون سی بیٹی سنائی؟ جی بیٹا جی 116 اور آپ نے آخری پیراگراف جو پیج کا ہے، اور ہم نے انسان کو بس ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بیٹی کے لیے بھی کلیپنگ کرنا۔ اس سے آگے کون پڑھے گی؟ 117 117 پیج بالکل شروع میں، اور پھر 40 سال کی پختہ عمر کو پہنچتا ہے۔ تھوڑا سا لوڈلی بیٹے پڑھیں، تھوڑا سا اونچی آواز میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ میں نے بیسیکلی آپ احباب کی تسلی کے لیے سنا ہے، تاکہ 2-3 لوگ ادھر سے سنا لیں، 2-3 ادھر سے سنا لیں، باقیوں کو بھی یقین ہو جائے کہ ہاں یہ واقعتاً بہت آسان نصاب ہے، سو ہر کوئی اس کو پریکٹس کر سکتا ہے اور پڑھا سکتا ہے۔ حاضرین عزیز مکرم، میری جو گفتگو ہے آپ نے پہلے ہی بہت صبر اور حوصلے کے ساتھ آلموسٹ 1.5 گھنٹہ گفتگو سنی ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ میری گفتگو بھی آپ اسی محبت کے ساتھ انشاءاللہ سنیں گے۔ میری گفتگو کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ ہم جو مراکز علم کھولنے جا رہے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے، تھوڑی سی بات اس پر ہو چکی، اور اگر ہم مراکز علم کھولتے ہیں تو اس میں ہمیں کیا ملے گا، یعنی اس میں ہمارے لیے کیا حصہ ہے، میں اس پر بات کروں گا۔ اور اس کے بعد دوسرا حصہ میری گفتگو کا کچھ چیزیں جو ٹیکنیکل ہیں، مراکز علم کی کلاس کہاں ہونی ہے، کیسے ہونی ہے، یہ جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں اس پر بات کروں گا، تاکہ آپ کے سوالات بالکل نہ رہ جائیں، سارے کے سارے انٹرٹین ہو جائیں۔ اور تیسرا حصہ میری گفتگو کا علم التجوید کا جو پورشن اس کتاب میں ہے، اس میں سے 2-3 اسباق آپ کے ساتھ کلاس کی شکل میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب 100% سماعتوں کو متوجہ کرنا ہے۔ وہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا وہ سورہ العلق کی پہلی 3 آیات ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اقرا، اے حبیب مکرم آپ پڑھیے۔ جب یہ آیت کریمہ اتری، کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ یہ کتنے نمبر پر وحی آئی تھی؟ یہ آیات کس نمبر پر آئی تھی؟ اس سے پہلے کتنی دفعہ وحی آ چکی تھی؟ کتنے احباب کو پتا ہے؟ جی ہے صاحب، ٹھیک ہے۔ دیکھیں قرآن پاک میں 78,000 کلمات ہیں، 78,000 الفاظ ہیں، مگر وہ پہلا باضابطہ لفظ جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم پر اتارا ہے، وہ پہلا کلمہ جسے میں کلمہ محبت کہتا ہوں۔ کلمہ، چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے کیا ہیں؟ حبیب ہیں، اللہ رب العزت کے حبیب ہیں۔ پہلا باضابطہ رابطہ جو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بصورت وحی ہوتا ہے، کائنات منتظر تھی کہ دیکھتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور تو ہزاروں صدیوں پہلے سب سے پہلے اللہ رب العزت نے بنا دیا تھا، اور پھر حضور کی بعثت مبارکہ ہوتی ہے، اور پھر وہی جب حرا میں اترتی ہے تو کائنات منتظر تھی کہ دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے اپنے جس محبوب کے لیے کائنات بنائی اور سجائی ہے، اس سے پہلا
کلام ہے اور پہلا لفظ جا رہا ہے تو وہ پہلا لفظ لفظ محبت کیا ہوتا ہے؟ تو وہ جو پہلا لفظ جبریل امین لے کر آتے ہیں وہ لفظ یہ تھا، جبریل آ کے بڑے ادب سے گزارش کرتے ہیں، اقرأ یا محمد، اے محمد پڑھیے، کیا کیجئے؟ اللہ اکبر۔ میں یہ شروع میں ہی بتا دوں کہ آج ہماری گفتگو کے بعد آپ اس خوبصورت حال میں بیٹھے ہوئے تمام احباب اپنی خوش قسمتی کو محسوس کریں گے کہ ویسے تو ساہیوال بھی میں ظاہر ہے بہت سارے لاکھوں لوگ رہتے ہیں اس علاقے میں، مگر آپ 300-250 افراد کو جو یہاں مجتمع کیا گیا ہے، بلیو کریں آپ نہیں آئے، اللہ اور اللہ کے رسول کا کرم کھینچ لایا ہے۔ تو جبرائیل آتے ہیں، آپ یہ عرض کرتے ہیں اقرأ یا محمد، اے محمد آپ پڑھیے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ریئیکشن دیکھیں، حضور فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں نہیں پڑھوں گا، میں نہیں پڑھوں گا۔ کچھ لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ یہ ممکن ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھنا نہ آتا ہو، معلم کائنات ہو، ساری کائنات کو پڑھانے والے ہوں، علم کا شہر ہو اور انہیں پڑھنا نہ آتا ہو۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اے حبیب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے، اور پڑھایا کس نے؟ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، ہم نے آپ کو پڑھایا ہے اور ہم ہی آپ کو پڑھائیں گے، اور ہمارا پڑھایا ہوا اے حبیب آپ کبھی بھولیں گے نہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں یہ، میں نے کیوں اس آیت کا یہ ایک نقطہ آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں، یہ بہت اہم ہے۔ اس وجہ سے اہم ہے کہ جب آپ لوگوں کو مراکز علم کی دعوت دیں گے نا آپ احباب، تو لوگ آپ سے کہیں گے کہ پہلے ہی بہت سارے مدارس موجود ہیں، مکاتب موجود ہیں، کالجز ہیں، سکولز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، بہت کچھ ہے، تو یہ الگ سے مرکز علم میں آنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ کون سا خاص علم ہے جو ہمیں یہاں دیا جائے گا؟ تو اس کا جواب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جواب میں پوشیدہ ہے جو آپ نے جواب دینا ہے۔ دیکھیے حضور فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں نہیں پڑھوں گا۔ جبریل امین پھر عرض کرتے ہیں اقرأ یا محمد، اے محمد پڑھیے نا، پڑھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر وہی جواب ارشاد فرماتے ہیں ما انا بقاری، جبریل میں نہیں پڑھوں گا، میں پڑھوں گا نہیں۔ اب جبریل امین علیہ السلام کو سمجھ آ جاتی ہے، وہ بانپ لیتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیوں نہیں پڑھ رہے، کیوں نہیں پڑھ رہے۔ اب کیا ہوتا ہے، اب جبریل امین تیسری دفعہ عرض کرتے ہیں، اور پھر ایک آیت اور ایک لفظ نہیں کہتے، 5 آیات کو اکٹھا پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اے محبوب آپ 5 آیات کو دہرا دیں۔ پھر وہ عرض کرتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے محمد اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو تخلیق کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا، اور اقرا آپ پڑھیے وربک الاکرم، آپ کا رب بڑا ہی کرم والا ہے۔ جب جبریل امین علیہ السلام نے حاضرین مکرم یہ بات واضح کر دی کہ یہ وہ علم جبریل پڑھانا چاہ رہے ہیں جس علم کا الٹیمیٹ گول، جس علم کا مقصد، جس علم کی منزل اللہ رب العزت کی قرب ہے، اس کی معرفت ہے، اس کی سنگت ہے، اس کی پہچان ہے، پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک لفظ بھی نہیں پڑھ رہے تھے، چونکہ پتہ نہیں تھا یہ لفظ اقرا مجھے رحمان کی طرف لے جانے والا ہے یا کسی اور راستے کی پہچان کرانے والا۔ حضور نے نہیں پڑھا، مگر جب راستے کی پہچان ہو گئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 آیات پڑھا۔
یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ علم بھی پھر دو طرح کا ہو سکتا ہے. ایک علم وہ ہے جو آج جس کی تحصیل ہم پاکستانی کر رہے ہیں. ہمارے پاس ڈگریاں ہیں. آپ اوپر دیکھیں نا, جتنی ایلیٹ ہمارے اوپر مسلط ہے, حاکم ہے, آپ کا کیا خیال ہے وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو پاکستان کے بہت بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں پڑھے ہیں. بہت سارے ایسے ہیں جو باہر سے پڑھ کے آئے ہیں. مگر وہ جو سارے پڑھے لکھے احباب ہیں, پڑھنے لکھنے کے باوجود بھی ان کے وجود سے اس قوم کو خیر نصیب نہیں ہو رہی. وہ جتنی برائیوں کا تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا وہ ساری کی ساری اس معاشرہ میں موجود ہے. ایون کہ میں لاہور سے آیا ہوں. لاہور کو حاضرین مکرم کالجز کا شہر کہا جاتا ہے. اگر آپ لاہور جائیں, ہر پرائیویٹ کالج یونیورسٹی آپ دیکھیں گے کہ اس نے اپنی تشہیر کے لیے جو باہر بورڈ لگایا ہوا ہے, اس بورڈ پر لڑکیوں کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں. لڑکا اور لڑکی بیٹھ کر بات کر رہے ہوں گے, تاکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ وہ سیفسٹ جگہ ہے, یہ وہ محفوظ جگہ ہے جہاں پہ آ کے آپ پڑھنا تو پتہ نہیں ہے یا نہیں, مگر اپنے معاملات کو آگے چلا سکتے ہیں. یہ بدقسمتی ہے. میں نے کہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تک جبریل امین نے یہ واضح نہیں کیا کہ یہ اقرا کہاں لے جائے گا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اقرا کو بھی پڑھنے سے انکار کیا. اقبال فرماتے ہیں کہ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک, کیوں نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نکاح, کچھ بھی نہیں بچا. نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نکاح. آج ہمارے تعلیمی اداروں کا کوئی حال نہیں ہے. پھر اقبال کہتے ہیں شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے. کیا شکایت ہے؟ سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. وہ قوم کے نو نہالان جن کو شاہین صفت بنایا جانا تھا, ان کو خاک بازی سکھائی جا رہی ہے. پاکستان کے اداروں میں ہولی کے جشن منائے جا رہے ہیں. لاہور کا ایک ادارہ ہے, وہاں پر اینولی مسلمان بچے اور بچیوں کو کہا جاتا ہے آپ تیار ہو کے آئیں اور ایک دوسرے کے اوپر رنگ پھینکیں تاکہ ہم ہولی منائیں. وہ مسلمان ہیں, دوسرے مذہب کے نہیں ہیں. اور ایک ادارہ ہے, بلکہ بہت سارے ادارے ہیں جہاں پہ ہالی ووڈ ڈے منایا جاتا ہے, بالی ووڈ ڈے منایا جاتا ہے. یعنی اس دن بچے بچیاں تیار ہو کر ہیرو اور ہیروئن کی اور فلم کی ایکٹنگ کرتے ہیں اور مل کر ڈانس ہوتے ہیں اور گانے ہوتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ علم کئی طرح کا ہے. جب آپ کو لوگ کہیں گے کہ دیکھیے بہت سارے سکولز ہیں, مدارس ہیں, پھر مرکز علم کی ضرورت کیا ہے, انہیں کہیں کہ وہ مدارس فقط ڈگریز دے رہے ہیں, اسناد دے رہے ہیں, سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. جب آپ مرکز علم میں آئیں گے تو مرکز علم آپ کو اخلاق دے گا, کردار دے گا, رب کا پتہ دے گا, اپنے رب کی پہچان دے گا. تو فرمایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق, اے محبوب اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو تخلیق کیا ہے. آگے فرمایا تیسری آیت کریمہ میں اقرأ وربک الاکرم. بہت سارے دوست ایسے ہوں گے جنہوں نے کبھی آیت کا یہ تیسرا حصہ جو ہے اس پر کبھی گفتگو سنی ہوگی یا موقع ملا ہوگا. بہت کم اس آیت کریمہ کو لیا جاتا ہے. اقرأ وربک الاکرم, اقرأ وربک الاکرم. آپ کنیکٹڈ ہیں نا, 100% ہے نا. بس جہاں پہ تار ٹوٹے گی نا, جہاں پہ لائن کٹے گی, وہاں پہ وہ سلسلہ فیض کی لائن بھی کٹ جاتی ہے. جے میں ویکھاں او ویکھے نہیں, تے جے میں نہ ویکھاں او ویکھے.
ایڈے لیکھ کتھوں میرے او میرے ویکھن دے وچ ویکھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت اگر کسووال کے اس حال پر پڑ رہی ہو اور ہماری نظر کہیں اور ہو تو ہمیں متوجہ رہنا ہے. ہم اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کے حصار میں، حضور کی رحمت کے حصار میں. دوستو سنیے گا اور حیران ہوں گے آپ. پہلی آیت کریمہ میں کہا کہ اقرا. اقرا فعل امر ہے، علماء جانتے ہیں حکمیہ صیغہ ہے. اے محمد آپ پڑھیے. آپ کیا کیجئے؟ پڑھیے. تو ایک دفعہ بات ہو گئی تھی کہ آپ پڑھیے. اب آگے چل کے پھر کیوں کہا کہ اقرا؟ پھر فرمایا کہ آپ پڑھیے. وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، اور آپ کا رب بڑا ہی کرم والا ہے. اقرا وربک الاکرم، آپ کا رب بڑا ہی کرم والا ہے. بولیے بڑا ہی کرم والا ہے. پہلے بات ہو گئی تھی کہ اقرا آپ پڑھیے. پھر کیا ضرورت تھی کہ دوبارہ کہا گیا کہ اقرا؟ بات ایک دفعہ ہو گئی تھی کہ اے محبوب آپ پڑھیے، اور اس کے رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو تخلیق کیا ہے. یہ بات ہو گئی تھی. دوبارہ کیوں کہا کہ اقرا؟ آپ پڑھیے. یار تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، پلیز بیٹھ جائیں. تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، چونکہ وہ ظاہر ہے پھر ہماری توجہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے تو مزہ نہیں آتا. جس پہ بر مٹی. بیٹھ جائیں آپ، انتظامیہ کے لوگ بھی بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کے لیے. ہاں جی ماشاءاللہ جگہ کم پڑ گئی ہے، یہ بہت خوشی کی بات ہے. لیکن جگہ اگر آپ کے دلوں میں ہوگی تو میرا خیال ہے باہر والے بھی ایڈجسٹ ہو جائیں گے. یہ صوفے ہیں نا، یہ صوفے ہیں تو صوفوں پہ تو ساتھ ساتھ ہو کے بیٹھا جا سکتا ہے. ایک مزید بندے کی اگر گنجائش کر لیں، اگر وہ آنا چاہیں تو. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ میری طرف متوجہ رہیں، کیونکہ ہر آنے جانے والے کو ہم دیکھیں گے تو پھر تو کام خراب ہو جائے گا. یعنی بات تو میں کر دوں گا، بات میں 100% ساری ایک لفظ تک پہنچا دوں گا، مگر بات کا جو اثر ہے وہ نہیں پہنچے گا، خالی لفظ پہنچیں گے. اور لفظ تو لفظ ہی سکھاتے ہیں. لفظ تو میں نے 20 سال ٹیچنگ کی ہے، میں نے ہزاروں ٹیچرز تیار کیے ہیں. دنیا کا کوئی خطہ نہیں ہے جہاں پہ میرے طلباء نہیں ہیں. ممکن نہیں ہے کہ میرے سامنے ہزاروں لوگ بیٹھے ہوں اور ایک بندے کی بھی گردن ادھر ادھر ہو جائے اگر میں چاہوں. اگر میں چاہوں. میں نے ساری زندگی لوگوں سے کہا آپ میری کلاس میں آ کے بیٹھیں اور زور لگائیں کہ آپ مینٹلی ادھر ادھر جائیں، نہیں جانے دوں گا آپ کو. لیکن اگر میں چاہوں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہماری کلاسز میں آئیں. مگر یہ جو تھوڑا سا ایک تعلق گھنٹے ڈیڑھ کا ہے، یہ تو محبت سے ہی طے ہو جانا چاہیے سفر سارا. تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں. آدمیت کا احترام وہ سیکھنے سکھانے کو ملتا ہے. یہ جس منصب پہ میں آج کھڑا ہوں، یہ منصب مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کیا ہے، حضور نے عطا فرمایا. ابھی میں گفتگو کرتا ہوں، آپ صرف دھیان سے سنیے. اور آپ کو میں نے صرف کوئی جذبہ ذوق دینے کے لیے نہیں کہا کہ ہم حضور کی نگاہ میں ہیں. میرا جتنا یقین اس بات پر ہے کہ میں مسلمان ہوں،
اور میرا رب ایک ہے اور میرا رب رب محمد ہے. جتنا مجھے اس بات پر یقین ہے اتنا ہی اس بات پر یقین ہے کہ اس ہال میں بیٹھا ہوا ایک ایک شخص مکین گنبد خضرا کی اس وقت نظروں میں ہے. اگر آپ نے بھی اپنا یقین پختہ کرنا ہے تو پھر ہم حضور پر محبت سے درود پڑھ لیتے ہیں. سنیں حضور نے فرمایا جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں اس کا نام، اس کی بلدیت، اس کا علاقہ، پورا ایڈریس بتاتے ہیں. پورا ایڈریس کہ حضور فلاں علاقے سے فلاں کے بیٹے فلاں کی بیٹی نے آپ پر اتنی دفعہ درود بھیجا. اور حضور نے فرمایا اگر وہ محبت سے پڑھے تو میں خود سنتا ہوں. صحیح احادیث سنائی ہیں آپ بخاری اور مسلم. تو آنکھیں بند کرنے لگے ہیں ہم تاکہ آپ فیل کریں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام واقعتاً ہمیں دیکھ رہے ہیں. بس ہم نہیں دیکھ رہے، ہم وہ تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل بھی نہیں. پاکستانی قوم نے خود وہ کرم کا، سخا کا، رحم دلی کا، محبت کا در چھوڑا ہے. ادھر سے کوئی کمی نہیں ہے. ہم نے وہ در چھوڑ کر تو ہم در بدر ہوئے، وہاں کمی نہیں ہے. تو ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں. کوئی دوستی کرنا ہی نہیں چاہتا. تو آئیے حضور سے دوستی کا عہد جو ہے اس کی تجدید نو کرتے ہیں. پورا ادب سائیوال کے لوگوں کے وجود میں اللہ رب العزت نے جتنا ادب رکھا ہوا ہے سارا جمع کریں جمع. میں آپ کو چند سیکنڈ دیتا ہوں جمع کرنے سارا. یعنی زندگی میں اس سے بڑھ کر آپ نے ادب نہ کیا ہو کسی کا. جتنا ادب ہمارے جسم کے سافٹ ویئر میں رکھا گیا ہے وہ سارا جمع کریں. اب جو نظر ادھر جائے ادھر جائے وہ پھر باڑ میں جائے. اور جتنا ادب بھی ہو گیا اب دوسری چیز جو جمع کریں اپنے وجود کے ایک ایک حصے سے وہ محبت جمع کریں. جتنی محبت ہمارے اندر ہے اور جتنا ادب ہمارے جسم میں ہے وہ سارا جمع کریں. مجھے بتائیں کہ جمع ہو گیا ہے. اب آنکھیں بند کریں. ہم حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. آج حضور اپنے ساتھ لیٹے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی بتائیں کہ دیکھو ابو بکر و عمر ساہیوال کے لوگ مجھ سے کس قدر پیار کرتے ہیں. میرے بعد آپ نے پڑھنا ہے وہ ساری دونوں چیزیں اکٹھی کریں. مولا کائنات نے کہا نا تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی حضور آپ سے اتنی محبت ہے جیسے شدید گرمی میں ٹھنڈا پانی مل جائے تو لطف آتا ہے. اتنی لطف والی محبت ہے. چلیں جی میرے بات پڑھنا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھیں. دایاں ہاتھ
یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحری ہم مغرق خذ ایدینا سہل لنا اشکالنا لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. آنکھیں بند ہی ہیں ہماری. اگر کسی نے کوئی بات اپنے طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنی ہے تو دل ہی دل میں کر لیں. الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکم. مجھے بتائیں ایمانداری سے، آپ کو فیل ہوا کہ آقا علیہ السلام آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ فیل ہوا ہے نا؟ فیل ہی نہیں ہوا، دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں. صرف یہ طے ہونا باقی ہے کہ کس کس کے نصیب میں یہاں سے جولیاں بھر کے جانا ہے اور کس کس کے نصیب میں خالی دامن جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے جانا. بس یہ طے ہونا باقی. حاضرین مکرم، وہ آیت کریمہ جس پر بہت کم بات ہوتی ہے اس پر بات کرنی ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق. اے من موہنے من ٹھار محبوب، آپ پڑھیے اس رب کے نام سے. پڑھ لیا. ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، ٹھیک ہو گیا. دوبارہ سے کہا جا رہا ہے اقرا. اے محبوب، پڑھنا شروع کرنا آپ کا کام ہے. پڑھنا شروع کرنا. اے حبیب مکرم، مراکز علم قائم کرنا آپ کا کام ہے. آپ کہیں گے یہ اصطلاح کہاں سے آ گئی؟ 100% یہی کام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انجام فرمایا. حضور نے مدینہ طیبہ میں مختلف جگہوں پر مراکز علم چھوٹے چھوٹے قائم کیے. پہلا مرکز علم صفہ چبوترے پر قائم ہوا تھا. پھر بیت اولا عقبہ، ان دونوں مواقع پر اہل مدینہ نے جب آپ کو کہا کہ آپ مدینہ تشریف لے آئیں، حضور یہ لوگ آپ کی جان کے در پہ ہیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو عظیم عالم جناب عبداللہ ابن مکتوم اور مصعب بن عمیر کو بھیجا تھا مدینے ان کے ساتھ اور کہا کہ اے مصعب اور عبداللہ، جا کے مدینے میں جگہ جگہ گلی گلی محلے محلے میں مرکز علم قائم کرنا. اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ تشریف لائے، حضور اتنا خوش ہوئے اس بات پر کہ عبداللہ ابن مکتوم نے اور مصعب بن عمیر نے، ان دونوں صحابہ نے مراکز علم کے ذریعے اہل مدینہ کی زندگیوں کو بدل دیا تھا. اور اہل مدینہ وافر تعداد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینہ میں استقبال فرما رہے ہیں. آپ سوچیں نا، ابھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف ہی نہیں لے کے گئے تھے. تو پہلی اپیرنس جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ میں کی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا 2-4 لوگوں نے استقبال کیا تھا یا سارا مدینہ ہی باہر آ گیا تھا؟ تو ان لوگوں کو حضور نے خود جا کے تو ابھی تبلیغ نہیں کی تھی نا. اس کا مطلب ہے صحابہ جاتے تھے،
ان کو تبلیغ کرتے اور جو مسلمان ہوتے وہ آتے، آ کے پھر وہ مراکز علم کی کلاسز میں بیٹھتے، جا کے پھر وہ اپنے گھروں میں محلوں میں مراکز علم قائم کرتے۔ حاضرین مکرم، چلتے چلتے پھر آسمان دنیا نے وہ منظر دیکھا کہ مصطفیٰ مدینہ میں انٹر ہو رہے ہیں اور سارے مدینے کی بچیاں، عورتیں، مرد، بوڑھے، جوان محبوب کریم کا استقبال کر رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، وہ منظر دیکھیں، کاش ہم بھی ان استقبال کرنے والوں میں ہوتے۔ کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، کریں استقبال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، کریں جی، چلیں۔ اے چاند کو توڑ کر جوڑنے والے، ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے، کریں حضور کا استقبال اور اپنے آپ کو مدینہ اسی جگہ لے جائیں اور دیکھیں کہ سامنے حضور کی قصوہ آ رہی ہے تو کرتے ہیں استقبال، محبت سے کریں۔ مرکز علم بھی ہو رہا ہے، مگر وہ مرکز علم کس بات کا؟ جس میں محبوب کا میٹھا تذکرہ اور محبت کے جام نہ۔ کریں استقبال میرے ساتھ مل کے، وہی ترانہ جو بنو نجار کی بچیوں نے پڑھا تھا، مل کے پڑھتے ہیں، مل کے پڑھتے ہیں، وہی منظر ہو۔ کوئی ریکارڈ کرے، آپ ویڈیو بنائیں اس کا، یہ لیں، یہ لیں، اسی جذبے سے جیسے ہمیں اللہ نے قسمت میں موقع دے دیا ہے۔ پڑھیں جی میرے ساتھ۔ طلع البدر علینا، اس کا معنی یہ ہے ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا۔ من سریات الوداع، وہ جو وداعی چوٹیاں ہیں، مدینہ کے لوگ جب کسی کو چھوڑنے جاتے، سی آف کرنے جاتے، تو وہ خاص چوٹیاں تھیں، وہاں تک جا کے چھوڑ کے بائے بائے کر کے واپس آ جاتے۔ اس کے بعد وہ بندہ نظر نہیں آتا تھا، چھپ جاتا تھا، تو ان ٹیلوں کو کہتے تھے الوداعی ٹیلے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا، وہ الوداعی ٹیلوں کے پیچھے سے۔ تو چلیں جی۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داع طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔ کوئی لفظ بھی وہاں پسند آ سکتا ہے، کوئی ادا بھی قبول ہو سکتی ہے، کوئی جذبہ بھی وہاں معراج کو پہنچ سکتا ہے، اور اس حال میں بیٹھے کسی ایک شخص کا ایک آنسو بھی ہم سب کے لیے روز قیامت شفاعت کا اور نجات کا باعث بن سکتا ہے۔ اقرا، اے حبیب آپ پڑھنا شروع کریں، آپ اپنے گھر میں مرکز علم کھولنا شروع کریں۔ اے حبیب مکرم آپ لوگوں کو مرکز علم کی دعوت دینا شروع کریں۔ جب آپ مرکز علم کی دعوت دیں گے، اقرا پڑھنا آپ کا کام ہے، وَرَبُّكَ آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کا رب ہے الاکرم، وہ اپنی نعمتوں کے دریاؤں کا رخ آپ کی طرف کر دے گا۔ میں یہاں علماء تشریف فرمائیں،
ہم نے کبھی اس بات پہ غور نہیں کیا کہ اقرا کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنے صفت کرم کو کیوں اٹیچ کیا ہے، کبھی غور نہیں کیا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا اقرا وربک الارزق، آپ پڑھنا شروع کریں آپ کو وافر رزق دیا جائے گا۔ اقرا وربک الالطف، آپ پڑھنا شروع کریں آپ پر کمال مہربانیاں ہوگی۔ اقرا وربک الارحم، آپ پڑھنا شروع کریں آپ پر رحم کیا جائے گا۔ اس کی صفات بے حد و بے حساب ہیں، جتنی نعمتوں کا مالک ہے اتنی ہی صفات کا مالک ہے۔ مگر حیران کن بات یہ ہے، پہلی وحی، پہلا کلمہ محبت، پہلا لو لیٹر جو وہ اپنے محبوب کو بھیجتا ہے، اس میں یہ بات وہ طے کر رہا ہے، یہ بات طے کر رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ طے ہو گئی کہ جو محبوب ہوتے ہیں انہیں ہی اقرا کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے، جن سے اس کو محبت ہوتی ہے اسے اقرا پر لگاتا ہے۔ اور جو لوگ اقرا پر لگ جاتے ہیں، فرمایا وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کی سخاوت میں جو کچھ ہے وہ ان دریاؤں کا رخ آپ کی طرف کر دے گا۔ دوستو میں نے بڑا سوچا ہے، بڑا گہرا تجزیہ کیا ہے ہمیشہ کہ اس وقت ہم پاکستانیوں کے مسائل ہیں کیا۔ مجھے 4 قسم کے مسائل نظر آتے ہیں اور باقی تمام مسائل ان چاروں کے اندر ہیں۔ پہلا مسئلہ ہے ہمارا کہ ہمیں معاشی مسائل ہیں، مہنگائی ہے، مالی مسائل۔ دوسرا مسئلہ جسمانی ہے، ہم میں سے خال ہی کوئی شخص ہوگا جو 40 پلس جاتا ہو اور اسے کسی نہ کسی بیماری نے جکڑ نہ لیا ہو۔ تیسرا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ دنیا میں تو ہم نے یہ مسائل برداشت کر لیے اور لگتا ایسے ہے کہ جیسے یہی جہنم ہمارے مقدر میں۔ مستنصر حسین تارڑ نے کہا کہ لگتا ہے کہ پاکستان میں قیامت آ کے گزر گئی ہے اور پاکستانی جہنم میں رہ رہے ہیں۔ اس نے کہا کیا خبر کہ قیامت آ کے گزر چکی ہو اور ہم جہنم میں رہ رہے ہیں، تو قیامت ہی ہے نا۔ کوئی شخص ایک دوسرے سے پیار نہیں کرتا، انما المؤمنون اخوہ اڑا کے رکھ دیا ہم نے۔ کوئی شخص ایک دوسرے کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی شخص کسی کے کام آنے کو تیار نہیں ہے، کوئی شخص کسی اور کی ماں بہن بیٹی کی عزت کو اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت سمجھنے کو تیار ہی نہیں۔ عجیب جانوروں اور حیوانوں کے معاشرہ میں ہمارا معاشرہ تبدیل ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کیا خبر قیامت آ کے گزر چکی ہو اور ہم پاکستانیوں کو جہنم کی سزا ہو چکی اور ہم وہاں رہ رہے ہیں۔ تو جب دنیا میں بھی جہنم کاٹ رہے ہیں، اب ایک مسئلہ اور ہے ہمارا کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے؟ پھر آگے کیا ہونے والا ہے؟ اگر آج اپنے محبوب سے دور رہے، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اگر آج اسی طرح دوری رہی تو حاضرین مکرم یاد رکھ لیں کہ قبر میں کوئی معجزے نہیں ہونے والے، چونکہ آج لے ان کی پناہ۔ وقت آج ہے، آج ٹائم دینا ہے آپ نے، مرنے کے بعد نہیں، مرنے کے بعد نہیں۔ ایک شخص کے پاس اتنی بکریاں تھیں، اتنی بکریاں تھیں، اتنی بکریاں، پوری وادی بھر گئی، پورا شہر اور دیہات بھر گیا اس کے مال میں سے۔ وہ اللہ کی راہ میں نہیں دیتا تھا، مر گیا۔ اللہ پاک نے کہا کہ یہ بدبختی تم نے کیوں کی؟ حدیث مبارکہ ہے۔ وہ کہنے لگا مولا اتنا مال بڑھ رہا تھا، زیادہ ہو رہا تھا، سوچتا تھا چلو دے دوں گا، تیری راہ میں دے دوں گا، لیکن اس مال کو سنبھالتے سنبھالتے فرشتہ موت آ گیا اور میں تیرے پاس پہنچ گیا۔ اگر معمولی وقت دے دے، چند گھڑیاں اور ساعتیں دے دے، تو ابھی دنیا میں جا کے سارا مال تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ اللہ پاک فرمائے گا نہیں، اب وقت گزر چکا ہے، اب وقت گزر چکا ہے، اب نہیں۔ فرمایا جائے گا اس کو پکڑو اور منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جا کے جہنم میں پھینکو۔ اللہ حضرت نے کہا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں۔ اگر مان گیا، ہم نے اپنا مان خود ہی گوایا ہے۔
یار میاں محمد بخش کو بھی پڑھا کریں, واپس آ جائیں, حضور کے در کے ساتھ جڑیں. میاں محمد بخش کو پڑھتے ہی ہوں گے. وہ کہتے ہیں لوئے لوئے بھرلے کڑیے جو دودھ بانڈا کرنا, شام پئی بھی شام محمد گر جاندی نے ڈرنا. وہ کہتے ہیں کہ ابھی دین کی لو باقی ہے. اور بھرلے کڑیے اپنی روح کو کہتے ہیں, جسم کو کہتے ہیں, اپنی جان کو کہتے ہیں, اے میری جان ابھی تیرے چند لمحات اس دنیا میں باقی ہیں, ابھی زندگی کا دیا جل رہا ہے. لوئے لوئے ابھی وقت ہے, بھر لے کڑیے اے میری روح, اے میرا جسم, اے میری ذات, بھر لے جو دودھ بانڈا بھرنا, جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تعلق پیدا کرنا ہے اب کر لے, جو دین پر محنت کرنی ہے اب کر لے, جو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے زندگی گزارنی ہے اب گزار لے, جو وقت نکالنا ہے اب نکال لے, اب تعلق پختہ کر لے. کیوں؟ شام پئی, جب زندگی کی شام ہوگی. اور بن شام, شام محبوب کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ محبوب کو کہتے ہیں. جب محبوب کا تعلق پختہ نہیں ہوگا اور زندگی کی شام ہو جائے گی تو پھر گر جاندی نے ڈرنا. وہ پھر جو برزخ کا گھر ہے, پتہ نہیں کتنے سال رہنا ہے. ہم کہتے ہیں دیکھی جائے گی. دوستو پھر دیکھی جائے گی. ہمیں ڈرنا چاہیے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا, اے حبیب مکرم اقرا, آپ اپنی امت سے کہیں کہ آپ بس پڑھنا شروع کریں. پڑھنا, آپ اس کام کی طرف آنا شروع کریں. وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ, پھر آپ اپنے رب کو سراپا کرم پائیں گے. اچھا, مولا کریم ہمارے پاس وقت نہیں ہے, جاب میں سے وقت نہیں ہے, بزنس میں سے وقت نہیں ہے, ہم کیسے یہ کریں گے؟ اور مالی مسائل بہت زیادہ ہیں. تو مالی مسائل کے حل کے لیے ہمیں اپنے بزنس کو, جاب کو بہت وقت دینا پڑتا ہے. تو اس وجہ سے ہم نہیں کر سکتے. اللہ پاک فرماتا ہے تم اس کام کی طرف آؤ, تمہارے مالی مسائل کو حل کرنے کا ذمہ میں خود اپنے اوپر لے لوں. کتنے لوگوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر پختہ یقین ہے؟ ہاتھ کھڑا ہے. آپ سب کے ہاتھوں میں صدقے جائیں. اور عربی میں کہتے ہیں آش عیدک, اللہ آپ کے ہاتھ سلامت رکھے. آپ کے یہ اٹھنے والے حضور کی تصدیق میں اٹھے ہیں تو ہمیشہ سلامت رہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام حسن مجتبی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چمنستان کے مہکتے ہوئے خوشبودار پھول, جن کو حضور کبھی یہاں سے چومتے, کبھی یہاں سے, کبھی یہاں سے, کبھی یہاں سے, کبھی یہاں سے, کبھی سینے سے, کبھی بازوؤں سے, کبھی کمر سے. فرماتے ہما ریحان طائف, حسن حسین دونوں میرے پھول ہیں. امام حسن فرماتے ہیں, میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا, میرا اصل موضوع یہی ہے, میرا موضوع عشق ہے اصل میں, لیکن مجھے آج بات کرنی ہے مرکز علم پر. تو حاضرین مکرم, وہ فرماتے ہیں, مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے, وہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا لا فاق لعبد یقرأ القرآن ولا غنى له بعد, جو شخص قرآن پاک کو پڑھتا ہے, قرآنی علوم کے ساتھ پڑھنے پڑھانے کا تعلق قائم کرتا ہے, فرمایا لا فاق لعبد, فاقہ کبھی بھی اس شخص کی دہلیز تک نہیں آئے گا. نہیں آئے گا. میں بھی کہتا ہوں نہیں آئے گا. میرے جتنے دوست اس کام پہ لگے ہوئے ہیں, ہم اس وجہ سے لگے ہوئے ہیں کہ اللہ پاک نے ہم سے یہ وعدہ کر رکھا ہے, یہ وعدہ کر رکھا ہے. میں کچھ دن ابھی دیکھ رہا تھا, حضور سیدی شیخ الاسلام وزٹ پہ ہیں یو کے, الہدایہ ہو رہا ہے کیمپ. کتنے لوگوں کو پتا ہے بھلا؟ ماشاءاللہ کافی لوگوں کو. میں قبلہ حضور کا پروٹوکول دیکھتا ہوں, آپ کی شان و شوکت دیکھتا ہوں, میں کہتا ہوں دیکھو اس بندے نے اللہ کے نام پر اپنے آپ کو بیچ دیا تھا. اور قبلہ فرماتے ہیں بیٹے میں نے اپنی زندگی کا ایک سیکنڈ بھی کبھی دنیا کمانے کے لیے سپیئر نہیں کیا, یعنی 100% بیچ دیا اس کی راہ میں.
ادھر کیا بکے کہ پوری دنیا آپ کی ملکیت میں آ گئی، ہر کوئی آپ کا ادب اور احترام کرتا ہے۔ بہرحال فرمایا لا فاق لعبد یقرأ القرآن، جو قرآن کے ساتھ پڑھنے پڑھانے کا تعلق رکھتا ہے اس شخص کی دہلیز پر فاقہ کبھی، صرف فاقہ نہیں، ولا غنى له بعد، اس کو ایسی غنا نصیب ہوگی کہ اس غنا کے بعد کسی اور غنا کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب یقین کرنا آپ کی بات، آپ کا کام ہے، وہ جتنا ایمان کا برتن بھرا ہوا ہوگا اتنا یقین زیادہ آئے گا، جتنا خالی ہوگا اتنی شک و شبہات ہوگی۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سنن ترمذی کی، دارمی کی اور دیگر کتابوں میں بھی، وہ فرماتے ہیں یقول الرب، رب کہتا ہے، کون کہتا ہے؟ رب کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ من شغلہ القرآن و ذکری، جو شخص میرے قرآن اور میرے ذکر کے ساتھ مشغول ہو گیا، میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، جو قرآن اور قرآنی علوم کو پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہو گیا، ان مسئلتی، اور اس نے مجھ سے اپنا کوئی، اس کو وقت نہیں ملا کہ وہ مجھ سے اپنی حاجات طلب کرتا، مجھ سے اپنی ضروریات طلب کرتا، میرے سامنے دستے سوال دراز کرتا، اس کو وقت ہی نہیں ملا۔ وہ جب جاب سے آتا ہے، وہ جب دکان بند کر کے آتا ہے، فوری لوگوں کو دعوت دینے چلا جاتا ہے کہ ہمارے گھر فلاں دن مرکز علم ہے، آپ نے آنا ہے کلاس کے لیے، اس کو وقت نہیں ملا، وہ جنون کی حالت میں ہے۔ کس حالت میں ہے؟ جنون کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے۔ تو فرمایا جو شخص یہ کرے گا، اب یہ کسی اور کی بات نہیں، یقول الرب، یہ اللہ فرما رہا ہے، جو شخص یہ کام کرے گا کہ میرے ذکر نے، مراکز علم کی کلاسز نے اس کو اتنا مشغول کر دیا کہ وہ مجھ سے سوال بھی نہ کر سکا، سبحان اللہ، فرمایا اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، میں اسے مانگنے والوں سے بھی بہتر عطا کرتا ہوں۔ اب مجھے بتائیں کہ بیٹھ کر صرف حاجات کرنی ہے یا مراکز علم کا کام کرنا ہے؟ مراکز علم، بیسیکلی مرکز علم میں پڑھنے آنے والے لوگ مہمان اللہ اور اللہ کے رسول کے ہیں، مگر آپ کے گھر کو اعزاز دیا جا رہا ہے کہ وہ بھیجے آپ کے گھر جا رہے ہیں۔ تو دوستو، مالی مسائل کا حل میں بہت بات کر سکتا ہوں، اسی پر رکتے ہیں انشاءاللہ۔ کیوں؟ من کان للہ کان اللہ لہ، کتنی باتیں آپ کو سنا سکتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جو اللہ کے کام میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کام میں لگ جاتا ہے۔ آپ اپنا بزنس بہتر کر سکتے ہیں یا اللہ کی ذات اس میں زیادہ پروفٹ پیدا کر سکتی ہے۔ امام اعظم سے کسی نے پوچھا کہ آپ دین کی طرف کیسے آ گئے؟ انہوں نے کہا ایک ہی وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ دین کے کام کرنے میں اللہ پاک نے دنیاوی معاملات بہتر کرنے کی ضمانت دے رکھی ہے۔ یعنی آپ یہ دین کا کام کریں تو آپ کو دنیاوی مسئلہ کوئی نہیں ہوگا۔ کتنی گارنٹیاں ہیں۔ ایک، آج گرمی کتنے لوگوں کو لگ رہی ہے؟ چلو آخرت کی یاد کر لیں۔ واللہ باللہ تعالیٰ مجھے 20 سال گرمی نہیں لگی، پڑھتے پڑھاتے، اور گھر میں، گاڑی میں، آفس میں ایک سیکنڈ میں اے سی کے بغیر نہیں بیٹھتا، لیکن جب یہاں کھڑا ہوتا ہوں تو کبھی گرمی نہیں لگی، چونکہ وہ گرمی میرے پیش نظر ہوتی ہے۔ یہ 5-7 دفعہ ایسے ایسے کر بھی لیں گے تو کیا ہو جانا ہے۔ گرمی ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس کو دعوت دیں تو وہ آپ کو چمٹتی ہے۔ آپ اس کو کہیں کہاں ہو، آؤ میرے پاس، وہ آ جاتی ہے۔ آپ اس کو کہیں نا دفع ہو جاؤ تو آپ نچڑ رہے ہوں گے پسینے میں، حبس سے کچھ نہیں ہونے والا، کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو اس بات کو چھوڑ دیں یا ذہن میں نہیں آنے دینا وسوسہ شیطانی کہ گرمی ہے جی بہت، کیا ہو گیا۔ ہم لوگ پچھلے 2 مہینوں سے کام کر رہے ہیں، یہ پاکستان کا کوئی ہی شہر ہوگا جہاں نہیں گئے، اور یہاں تو کچھ بھی نہیں۔ جب شکارپور گئے ہیں، گھوٹکی گئے ہیں، وہاں تو ہال میں بیٹھ کے سانس زور سے لینا پڑتا، بخدا زور لگا کے سانس لینا پڑتا۔
اور کپڑے اوپر سے نیچے تک نچڑ رہے ہوتے تھے، مگر جب واہ واہ جس دل اندر عشق نہیں رچیا، کتے اونا تھی چنگے، مالک دے کر راکھی کرتے، صابر بھوکے ننگے۔ عشق سے منزلیں طے ہوتی ہیں، عشق کے بغیر نہیں ہوتی۔ یہ سارا کام عشق کا ہے۔ تحریک منہاج القرآن کا دوسرا نام تحریک عشق مصطفیٰ ہے۔ اچھا یہ بیٹھے ہیں حاجی صاحب بیٹھے ہیں، حاجی سہیل صاحب بیٹھے ہیں، انہیں پوچھیں یہ مرکز سے کتنے پیسے لیتے ہیں؟ پلے سے ہی لگاتے ہوں گے۔ یہ دیگر ان کے احباب قائدین بیٹھے ہیں، یہ کون ہے جو انہیں کہتا ہے کہ اٹھو گرمی میں لوگوں کی منتیں کرو، ادھر آؤ اور یہ کام کرو، پھر جیب سے خرچتے ہیں؟ یار یہ عقل والا بندہ نہیں کر سکتا۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ جس کو اللہ نے عشق کی دولت عطا کر رکھی ہے۔ بلال عقل والے بھی تھے مگر عقل سے بڑھ کر عشق والے تھے۔ سلمان فارسی عاقل بھی تھے مگر عاشق تھے۔ ابو بکر عاقل بھی تھے، ابو بکر کو حضور کے عشق نے ابو بکر صدیق بنایا تھا، عشق نہیں بنایا تھا نا۔ عقل والے تو کہہ رہے تھے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات یہاں سے اٹھیں وہاں پہنچے، وہاں سے اٹھے وہاں پہنچے، ساتوں آسمانوں کی سیر کریں، جنت دوزخ سب دیکھیں اور پھر واپس آئیں تو کنڈی ہل رہی ہو، پانی چل رہا ہو، بستر گرم ہو۔ یہ ہو سکتا ہے؟ جب حضور نے یہ فرمایا، ابو جہل، ابو لہب، دیگر بے ایمان جو عقل والے تھے، عقل والے تھے، وہ کیا کہنے لگے؟ وہ بھاگے، وہ کہتے ہیں ابو بکر نو ویکھو یارو کتھے اج قابو آیا ساڑے، آج پوچھتے ہیں۔ بھاگے ہوئے ابو بکر کو ڈھونڈ لیا، کہا ابو بکر بات سنو۔ کہا کیا بات ہے؟ بہت سانس پھولی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں یار یہ بتاؤ کبھی کوئی شخص یہ بات کرے کہ میں راتوں رات یہاں گیا، پھر وہاں گیا، پھر وہاں گیا اور ساتوں آسمان کی سیر کی اور پھر زمین پہ آیا تو لمحہ جہاں سے شروع رکا تھا وہیں سے شروع ہو گیا؟ ابو بکر بتاؤ راتوں رات چند لمحات میں یہ ممکن ہے؟ ان کو یہ تھا کہ ابو بکر کہیں گے کہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن ہے۔ ابو بکر نے کہا، وہ راہ عشق کا مسافر تھا، چونکہ عقل والے تو وہ تھے جو مان نہیں رہے تھے اور عقل میں بات آتی بھی نہیں۔ ابو بکر کہنے لگا پہلے یہ بتاؤ یہ دعویٰ کیا کس نے ہے؟ واہ واہ واہ، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، ارے دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نے۔ یا رسول اللہ ہم سب کا سب کچھ آپ پر قربان ہو جائے۔ کہا کس نے کہا ہے؟ دعویٰ کس نے دیا ہے؟ اس نے کہا وہی تیرا دوست محمد۔ انہوں نے کہا اگر محمد نے کہا ہے تو پھر سچ کہا ہے۔ عقل گو آستان سے دور نہیں۔ اقبال کیا کہتے ہیں؟ عقل گو آستان سے دور نہیں، یعنی وہ محبوب کے آستانے سے دور نہیں ہوتی عقل، مگر اس کی تقدیر میں حضور نہیں۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ تو حاضرین مکرم یہ عشق ہے، یہ ساری تحریک عشق ہے۔ اب ہے جسمانی تکالیف ہیں ہمیں۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے ان رجلا شکا الی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا شکایت کرتا ہے؟ وجع حلقہ ہی، حضور میری گردن میں شدید درد ہے، شدید درد ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیک بقراءۃ القرآن، جاؤ جا کے قرآن کی قراءت کرو تمہارا درد صحیح ہو جائے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور، دوسری حدیث پاک حضور نے فرمایا علیکم بالشفاء، دو شفاؤں کو اے میری امت پکڑ لینا، القرآن والعسل، ایک شفا قرآن ہے اور دوسری شہد ہے، دوسری شہد۔ ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے جی میرے پیٹ میں درد ہے، حضور نے فرمایا شہد کھاؤ۔ اس نے جا کے شہد کھایا، آرام نہیں آیا، وہ پھر آ گیا، حضور درد صحیح نہیں ہوا، حضور نے فرمایا جاؤ جا کے شہد کھاؤ۔ اس نے پھر کھایا، پھر صحیح نہیں ہوا، پھر آ گیا، حضور درد نہیں جا رہا، حضور نے فرمایا جاؤ جا کے شہد کھاؤ۔
بیسیکلی اس کا مرض جس کوانٹٹی میں دوائی چاہ رہا تھا، جتنا شہد اس کا مرض چاہ رہا تھا، وہ شخص کم کھا رہا تھا. جب وہ کوانٹٹی اور مقدار پوری کی، اللہ پاک نے اس کو شفا دے دی. تو قرآن پاک کی وہ آیت سب نے سن تو رکھی ہوگی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ جو قرآن ہم نازل کر رہے ہیں یہ مومنین کے لیے سراپا شفا بھی ہے اور سراپا رحمت بھی ہے. حاضرین مکرم، ہماری گفتگو کا آلموسٹ پہلا حصہ مکمل ہونے کو ہے، ہو گیا مکمل الحمدللہ. اور اگلی گفتگو میں مختصر کروں گا چونکہ اس پر وقت ہم نے زیادہ لگا دیا. قیامت کے روز کیا ہونے والا ہے ہم سے؟ اگر میں مراکز علم کی کلاس بنا لیتا ہوں اور ہمیشہ اپنے گھر کو مرکز علم کے طور پر چلاتا ہوں تو مجھے کیا ملے گا؟ دیکھیں، حضرت وہب بن منبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی ہیں جن کو دیگر کتب سماویہ پر بھی عبور تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے تورات میں 4 آیات پڑھی، یکے بعد دیگرے ساتھ ساتھ لکھی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ ان 4 آیات نے مجھے ہلا کے رکھ دیا. وہ 4 آیات کیا تھی؟ پہلی آیت تو وہ کہتے ہیں یہ لکھا ہوا تھا کہ من شکا علی مصیبت نزلت بہ فانما یشکو ربہ. جس شخص نے اپنے اوپر اترنے والی مصیبت پر شکوہ کیا، کیا کیا؟ شکوہ کیا، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اپنے رب کا شکوہ کیا. پھر فرماتے ہیں دوسرا لکھا تھا من حزن علی ما فاتہ فقد سخط علی قضاء ربہ. جو شخص کسی نعمت کے چھن جانے پر غمگین ہو گیا، دکھ میں چلا گیا، ڈپریشن میں چلا گیا. میرے پاس 2 گاڑیاں تھیں، ایک رہ گئی، ایک تھی کوئی بھی نہیں ہے، بڑا گھر تھا سیل ہو گیا، قرض میں آ گیا. جو نعمت کے جاب تھی چھن گئی، بزنس تھا کم ہو گیا. دھیان سے سننے والی بات، فرمایا جو شخص کسی نعمت کے چھن جانے پہ غمگین ہو گیا، گویا وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے اپنے رب کے فیصلے سے ناراضی اختیار کر لی، یعنی وہ رب کے فیصلے سے ناراض ہو گیا. پھر وہ کہتے ہیں واہ واہ، حسینیت ہے اس میں، یہ جو اگلا جملہ ہے حسینیت ہے. وہ فرماتے ہیں من تواضع لغنی، جو شخص مالدار شخص کے سامنے جھکا، فَذَهَبَ ثُلُثَ دِينَهُ، تو فقط مالدار بندے کو جھک کر سلام کرنے کی وجہ سے ہی اس کا 3 حصہ دین ختم کر دیا جاتا ہے. اور ہمارا پاکستانیوں کا وتیرہ ہی یہی رہ گیا، ہم چھوٹے بندے سے اکڑ کر ملتے ہیں اور متکبر بندے کے ساتھ سامنے جھک کر ملتے ہیں. فرمایا 3 حصہ، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس دین بہت کم نظر آتا ہے. اب وہ جو آخری آیت جو چاہیے تھی جس کے لیے وہ بھی 3 ضروری سنا دی. آخرت میں وہ جو میں نے کہا کہ مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے. فرماتے ہیں تورات میں لکھا تھا من قرأ آیات من کتاب اللہ، جس شخص نے اللہ رب العزت کی کتاب کی آیات کو پڑھا اور پڑھایا، وَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ، اور وہ یہ گمان بھی رکھتا ہے، یعنی شک میں ہے، پتہ نہیں میں بخشا جاؤں گا کہ نہیں بخشا جاؤں گا. یعنی پڑھتا اللہ کا کلام ہے، مراکز علم کی کلاس بنائی ہے گھر میں، لوگوں کو علم کی نعمت سے بہرہ مند کرتا ہے، اور یہ شک میں ہے ابھی تک. کس میں ہے؟ وزنہ، اور گمان یہ کرتا ہے انہ لم یغفر لہ، پتہ نہیں مغفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی. آپ فرماتے ہیں تورات میں لکھا تھا فَهُوَ مِنَ الْمُسْتَهْزِئِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ، ایسی سوچ رکھنے والا ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا. یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ آیات قرآنیہ پڑھیں، علم پڑھیں اور پڑھائیں اور قیامت کے روز اللہ آپ کی مغفرت نہ فرمائے. یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور ایسا سوچنا ان آیات کا مذاق اڑانا ہے. حاضرین مکرم، وعدہ کریں، وعدہ میرے ساتھ نہیں اپنے آپ سے کریں کہ جو شخص بھی یہاں آ گیا ہے اور جس کو اللہ نے گھر اپنا دے رکھا ہے اور اس کے گھر میں 2 کمرے ہیں،
ایک کمرے کے گھر والی بات نہیں کر رہا، 2 کمرے ہیں تو ایک کمرے میں وہ ہفتے کے بعد 2 گھنٹے لازمی صفائی کرے گا کہ یہاں مرکز علم کی کلاس ہونی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں ویسے جنہوں نے نیت کر لی ہے یہاں بیٹھے بیٹھے کہ ہاں یار مولا کریم ہم ضرور مرکز علم کی کلاس کریں گے، کتنے ایسے ہیں یہاں بیٹھے؟ ٹھیک ہے، جنہوں نے نیت نہیں کی پروگرام کے ختم ہونے تک ان کے پاس بھی وقت ہے۔ تو حاضرین مکرم اب آ جائیں چند ٹیکنیکل چیزیں۔ اقرا وربک الاکرم، آپ پڑھنا شروع کریں اور اللہ پاک کے کرم کے دریاؤں کا رخ آپ کی طرف ہو جائے۔ اب آ جاتے ہیں تھوڑی سی ٹیکنیکل چیزیں ہیں، وہ میں چاہتا ہوں آپ کے سوالات کے مرکز علم قائم کیسے کرنا ہے اس پر بات کر لیتے ہیں۔ کھولیں گے، جلدی سے گزریں گے ہم بالکل مختصر وقت میں، آپ کی ریڈنگ کرواؤں گا بس۔ میرے سامنے نہیں کر سکتے؟ اچھا یہ مرکز علم کہاں قائم ہونا ہے؟ یہ آپ کے گھر میں قائم ہو سکتا ہے، مدرسہ میں قائم ہو سکتا ہے، اسکول میں قائم ہو سکتا ہے، آپ کے آفس میں، ہر وہ جگہ جہاں آپ کا وقت گزرتا ہے مرکز علم وہاں قائم ہو سکتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جس جگہ پہ 15 لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے، اس کلاس میں کم از کم 15 اور زیادہ سے زیادہ 50 لوگ ہونے ہیں، کم از کم 15 لوگ جو ہیں، ہو سکتا ہے کسی جگہ 10 لوگ ہو جائیں، 7 لوگ ہو جائیں، 15 کا عدد ایک